بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہمارے گزشتہ لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز کے بارے میں پڑھا کہ یونٹ نمبر 2 میں ہم نے ڈائیلاگ کے بارے میں دیکھا تھا کہ ڈائیلاگ کسے کہتے ہیں، کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے، آپس میں بات چیت کو ڈائیلاگ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں الفاظ کا تبادلہ، سوال و جواب، ایک دوسرے سے بحث و تکرار ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا چیپٹر جو ہے ہمارا بہت ہی مزیدار چیپٹر، یہ ایک پوئم ہے۔ کس نے یہ لکھی ہے؟ ایس ٹی کولریج نے لکھی ہے۔ ایس ٹی کولریج نے یہ پوئم جب لکھی تھی تو اس کا نام کیا تھا؟ دا رائم آف اینشینٹ مرنر۔ اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو وہ یہاں بیان کرتا ہے آن دی اوشن کے طور پر، ساحل سمندر پر۔ اب کیونکہ ایس ٹی کولریج بیسیکلی ایک انگلش وہ رائٹر ہے جس نے اتنی مشہور نظمیں لکھی ہیں، ایسی پوئمز لکھی ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ کو واقعہ ہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے ایک پوئم کبلائے خان لکھی، اس کے بعد دا رائم آف دی اینشینٹ مرنر لکھی، اور اس کے علاوہ کئی ایسی پوئمز تھیں جو کہ اتنی مشہور ہوئیں کہ جس کی وجہ سے انہیں بایوگرافیا لٹریریا میجر پروز کے طور پر بھی انہوں نے لکھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی پوئمز مشہور ہوئیں تو ان کو لکھنے کا اور زیادہ جو ہے شوق آیا۔ تو یہ آج کی جو ہماری پوئم ہے آن دی اوشن، اس کی پری ریڈنگ کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں۔ کیا ہیو یو ایور سین این اوشن؟ کیا آپ نے کبھی ساحل دیکھا ہے؟ اب دیکھو لوریو، ہم تو ساحل کے بارے میں بات کریں تو شاید ہم میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو۔ کراچی کے لوگ تو ڈیفینیٹلی وہ ساحل سمندر پر ہی رہتے ہیں، وہ تو بارہا دفعہ دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ لوگ اتنی دور سے ساحل دیکھنے چلے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر لاہور کے لوگوں کو ہم لاہور کی مشہور جگہوں کے بارے میں پوچھیں تو سر ہم کہیں کبھی گئے ہی نہیں، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی گئے ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ساحل سمندر کیسا ہے کہ جب آپ کنارے پر کھڑے ہیں، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک پانی ہی پانی ہے، لیکن اس پانی کی اور اس پانی جو ہم پیتے ہیں اس میں فرق کیا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ انتہائی نمکین ہوتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا عام پانی جو ہوتا ہے یہ ہمارا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو فیل آن اے ہاٹ ڈے؟ آپ نے گرمی کے دن میں کیسا محسوس کیا ہوگا؟ ہاٹ ڈے، گرمیوں کا فل تپتے ہوئے سورج میں اگر آپ کو پیدل سفر کرنا ہو یا آپ کو بھاگ کے کہیں جانا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد آپ ہانپنے لگ جائیں گے، آپ کو پانی پینے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا تو آپ یہی فیل کریں گے کہ میں اگلے لمحے بالکل گر جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہاٹ ڈے جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اس طرح سختی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں کہ اس میں اس نے کیا کہا ہے۔ آل ان اے ہاٹ اینڈ کاپر اسکائی، آل تمام کا تمام، ان اے ہاٹ گرم، اینڈ کاپر اور تانبے کی طرح، اسکائی آسمان، یعنی سورج اتنا تپ رہا تھا کہ آسمان کی رنگت جو ہے وہ تانبے کی طرح ہو چکی تھی۔ دا بلڈی سن، خون کی طرح سورج، ایٹ نون، دوپہر کے وقت، رائٹ اپ ابو دا ماسٹ ڈڈ اسٹینڈ، ماسٹ کہتے ہیں مستول۔ اب دیکھیں مستول کو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جیسے یہ پانی ہے، اس میں کشتیاں جو چلتی تھیں، جو بوٹس ہوتی تھیں، ان بوٹس کی شیپ کچھ یوں ہوتی تھی، یعنی وہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی، ان کے درمیان میں ایک لمبا سا بانس لگا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک کپڑا سا باندھا ہوتا تھا۔ اب یہ جو بانس ہے اسے ماسٹ کہتے تھے، یعنی مستول کہا جاتا تھا۔ سورج جو ہے وہ بالکل مستول کے عین اوپر کھڑا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دوپہر کے وقت جب سورج بالکل
سر پہ ہوتا ہے اس وقت سایہ بھی کوئی نہیں بن رہا ہوتا. تو اس نے کہا رائٹ اپ ابو دا ماس ڈیڈ اسٹینڈ، مستول کے عین اوپر کھڑا، نو بگر دین دا مون، چاند سے زیادہ بڑا نہیں. ڈے آفٹر ڈے، ڈے آفٹر ڈے، دن کے بعد دن گزرتے گئے، دن کے بعد دن گزرتے گئے. وی اسٹک، ہم بے حس، اسٹک کا مطلب ہوتا ہے بے حس، یعنی ہم نہ تو حرکت کر سکتے تھے اور نہ ہی سانس لے سکتے تھے. اگلی بات اس نے کہی نو نار برید، نہ سانس لے سکتے تھے، نار موشن، نہ ہی حرکت کر سکتے تھے. ہم اتنے بے حس ہو گئے کیونکہ یہ جو بوٹس ہوتی تھیں یہ بیٹا ہوا سے چلتی تھی. جب ہوا کا رخ ایک طرف کو ہوتا تو اس کپڑے کے رخ کو موڑ دیا جاتا اور اپنی ڈائریکشن میں اس کو چلا لیا جاتا تھا. لیکن جب ہوا ہی رک گئی تو اس بوٹ نے کیا موو کرنا ہے، لہٰذا وہاں پہ سٹل ہو کر رہ گئے ہوا کے نہ چلنے کی وجہ سے. ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ، آئیڈل کہتے ہیں نمونے کے طور پر، ایک بت کی طرح، ایک نمونے کے طور پر. ایز اے پینٹڈ شپ، ایک رنگ کیے ہوئے، جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ میں نے بنا دیا، اس کو سمجھ لیں پینٹ کر دیا. یہ 100 سال بھی اگر کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا تو یہ بورڈ جو ہے یہاں سے چل کے کوئی 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتی. تو وہ بھی ایسے ہی فیل ہو رہے تھے کنارے پر کھڑے، وہ جیسے ایک جو ہے وہ انچ بھی آگے ہل نہیں رہے تھے. تو اس نے کیا کہا ہے، ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ، ایک رنگ کیے ہوئے جہاز کی طرح. اپون اے پینٹڈ اوشن، ایک رنگ کیے ہوئے ساحل پر. واٹر واٹر ایوری ویئر، ہر طرف پانی ہی پانی. اینڈ آل دا بورڈس ڈڈ شرنک، اور تمام تختے سکڑ گئے. تختے کیونکہ اس وقت جو ہے میں نے بتایا تھا کہ جتنی بھی بوٹس ہوتی تھیں وہ لکڑی کی بنتی تھیں، اور ان بوٹس کے لکڑی کی بننے کی وجہ سے جب ایک لکڑی کو آپ دھوپ میں رکھ دیں اور اس پر پانی بھی لگے تو کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ٹیڑھے پن میں آنے کی وجہ سے وہ اس کے تختے کیا ہو گئے تھے، وہ سکڑنا شروع ہو گئے تھے، ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے تھے. واٹر واٹر ایوری ویئر، ہر طرف پانی ہی پانی. بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوئم جو ہے ایس ٹی کالریج نے رائم آف دی اینشینٹ مرنر سے لیا ہے، یہ ایک پارٹ جو ہے، اور اس اسٹانزا میں اس نے کیا بات سمجھائی ہے کہ ایک وقت میں، یہ اصل میں اس نے ایک سیلر کے بارے میں، ایک کشتی چلانے والے کے بارے میں پوئم لکھی ہے کہ اس کے ساتھ چند لوگ جو تھے مسافر تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو رائٹر نے اس کو اپنے پوئم میں ایسے انداز سے لکھا کہ پڑھنے والا جو ہے اس میں انٹرسٹ کریٹ ہو جائے. تو یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ پیاس کی وجہ سے مر گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پانی سمندر کا ہر طرف موجود ضرور تھا لیکن وہ نمکین اور اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ پیا نہیں جا سکتا، اور ہوا کے نہ چلنے کی وجہ سے کشتی اپنی جگہ کئی دن کھڑی رہی، اور ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اور ان کا وہ کریو جب مر گیا تو اس نے یہ بات بتائی کہ انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں اور بہت سے خطرات آتے ہیں، اور جن کو مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ ایک اس نے سبق دینے کے لیے سمندری سفر لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات بھی آ جاتی ہیں جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچتا. اس کے بعد بیٹا ہماری آ جاتی ہے گلوزری. گلوزری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ انگلش ٹو انگلش میننگ لکھے جاتے ہیں، جس کو میں نے بتایا تھا فرہنگ کہتے ہیں، اور انگلش لفظوں کو ہم کیا کرتے ہیں، انگلش میں ہی ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ اردو میں بتا دوں گا تاکہ آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو. کوپر اسکائی، دا اسکائی واز لائک اے شیٹ آف کاپر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمان کی رنگت تپتے ہوئے سورج کی وجہ سے ایسی ہوگی جیسے کہ ایک تانبے کی شیٹ ہوتی ہے. بلڈی، خون کی طرح، لائک بلڈ ان کلر. اسٹک نار بریتھ نار موشن انڈیکیٹس دیٹ ایوری تھنگ واز موشن لیس ایون دا اوشن. اور اس نے یہی بات آپ کو یہاں پہ کہی تھی کہ جناب ہم اس طرح رک گئے تھے، وہ اسٹک نار بریتھ نار موشن، نہ سانس لے سکتے تھے نہ
حرکت کر سکتے تھے، یعنی ہر چیز جو ہے آپ کو سٹل دکھائی دینے لگ گئی تھی. ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ اپون اے پینٹڈ اوشن، اے موشن لیس اینڈ سٹل ایز دا شپ اینڈ دا اوشن ان دا پینٹنگ. اس کے بعد آنسر دی فالوئنگ کویسچنس ہیں. یہ بیٹا آپ لوگوں کو جو ہے وہ مل چکے ہیں اس میں نوٹس کی صورت میں، میں ویسے بھی بول دیتا ہوں. رائٹ دا مین آئیڈیا آف دی پوئم. تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس پوئم کا جو مین آئیڈیا ہے وہ کیا تھا کہ ایس ٹی کولریج نے اس میں بیان کیا ہے کہ اولڈ سیلر کے بارے میں کہ اولڈ سیلر جو ہے اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، اور وہ نیریٹر یہی بیان کرنا چاہتا ہے کہ دا ہارڈشپس اینڈ ڈینجر دیٹ دے انکاؤنٹر ڈیورنگ دا سی وائج، کہ ایک انسان کی زندگی میں بھی جس طرح مشکلات آتی ہیں اس طرح انہیں بھی سمندری سفر میں ایسی مشکلات آئیں جن کے سامنے وہ اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے. دوسرا ہے ڈیفائن دا بلڈی سن. بلڈی سن مین دا سن واز لائک اے blood as color due to its hotness. وہ اپنی گرمی کی، اپنی تپش کی وجہ سے وہ کیا تھا؟ ٹراپیکل سن تھا، اتنا گرم سورج تھا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ خون کی طرح تھا. why everything was stuck because there was no air. وہاں پہ کیا نہیں تھی؟ وہاں کوئی ہوا نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ وہ موشن لیس ہو چکے تھے. what do you understand by the painted ocean? painted ocean mean دا اسٹل تھنگس، جو کہ ایسی اسٹل چیزیں جو کبھی حرکت نہ کرتی ہوں. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر یہ چیز جو ہے یہ پینٹ کر دی گئی یا بنا دی گئی ہے تو جب تک ہم اس کو کچھ چھیڑیں گے نہیں یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ خود بخود کسی قسم کی بھی حرکت نہیں کر پائے گی. ایکسپلین دا لاسٹ stanza in your own word. تو in the given last stanza the narrator explained the hardships and the danger that they encountered during the sea voyage. آپ پیج نمبر 15 کی لاسٹ لائن کو اس آنسر میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انڈرلائن دا ورڈز ان دا پوئم وچ رائم ود دیز. رائم کا مطلب ہوتا ہے کہ سیم اس نے ساؤنڈز پیش کیے ہیں. اب جیسے ڈرنک شرنک، ڈرنک کے آگے آپ کیا لکھیں گے؟ شرنک. اس طرح اوشن موشن، اوشن موشن. مون نون، مون نون. آگے اس نے بتایا پری فکسز. لاسٹ چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے فکس پڑھے تھے، اب پری فکس ہے. اور پری فکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سابقے. پری فکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سابقے. کسی لفظ سے پہلے کچھ لگایا جائے، کسی لفظ سے پہلے کچھ لگایا جائے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، اس نے آپ کو ایک ٹیبل دیا ہے جس میں اس نے ڈس لکھا ہے اس کالم میں، اور اگلے کالم میں اس نے جو ہے وہ 5 سے 6 ورڈ دیے ہیں. ڈس انٹرسٹ. اب انٹرسٹ کا مطلب دلچسپی. ڈس انٹرسٹ کوئی دلچسپی نہ لینا. ڈس لائک نہ پسند کرنا. ڈس لائل، ڈس جوائنٹ، ڈس فگر. اگلے کالم میں آپ نے ان کو جوڑ کے لکھنا ہے. اسی طرح اگلے کالم میں بھی اس نے آپ کو انٹر دیا ہے، اور اس کے بعد ایک کالم میں اس نے آپ کو 5 سے 6 ورڈ دیے ہیں، اور تیسرا کالم آپ کو خالی دیا ہے. آپ نے دونوں کالم کو آپس میں ملا کر انٹر کے ساتھ سٹی کو ملائیں گے تو انٹر سٹی، انٹر کنیکٹ، انٹر پلے، انٹریکٹ اور انٹر لنک. اس کے بعد یوز دا نیو ورڈز ان یور اون سینٹینسز. اب جیسے ڈس انٹرسٹ کو آپ اپنے الفاظ میں سینٹینس میں یوز کریں گے. اس طرح انٹر سٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان انٹر سٹی، یا انٹر سٹی بس سسٹم از ویری اسٹرانگ، کہ ہمارے شہر کا اندرونی جو بس سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. انٹر کنیکٹ، وی شوڈ لیو انٹر کنیکٹ ود ادرس، ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلق کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. تو آپ نے ان کو سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. اس کے بعد آتی ہیں سیملیز. سیملیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ دینا، یعنی ایز اور لائک کا استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. سیملی کا مطلب کیا ہے کہ کمپیئر ٹو تھنگس یوزنگ لائک اور ایز، یعنی ایز اور لائک کا استعمال کرتے ہوئے دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے دینا. جیسے کہتے ہیں ہاٹ
ایز ہاٹ ایز فائر، اتنا گرم جیسے کہ آگ، یا ایز ہاٹ ایز سن، سورج کی طرح گرم۔ آئیڈل کیا ہے؟ ایز آئیڈل ایز بی، مکھی کی طرح نکما، یعنی کوئی کام نہیں کرنا۔ رائٹ ایز کس کی طرح؟ بالکل درست، ایز رائٹ ایز اسٹریٹ لائن، ایک سیدھی لائن کی طرح درست۔ بیوٹیفل ایز فلاور، پھول کی طرح خوبصورت۔ بگ ایز این ایلیفینٹ، ہاتھی کی طرح بڑا۔ سافٹ ایز کاٹن۔ اس کے بعد بیٹا لاسٹ آج کی اورل کمیونیکیشن ہے۔ اورل کمیونیکیشن کا مطلب وہی ڈائیلاگ جو ہم نے گزشتہ چیپٹر کو پڑھا کہ اس میں ندا، شازیہ اور لائبہ 3 فرینڈس ہیں اور وہ آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ندا کیا کہتی ہے؟ وی شوڈ گو فار اے پکنک، ہمیں پکنک کے لیے جانا چاہیے۔ شازیہ یس وی شوڈ، ہاں ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ لائبہ دس از این ایکسیلنٹ آئیڈیا، یہ ایک بڑا شاندار آئیڈیا ہے۔ بٹ دا ہول کلاس شوڈ ڈیسائڈ دا پکنک پوائنٹ فرسٹ، ہمیں سب سے پہلے پکنک کا پوائنٹ جو ہے وہ چننا چاہیے۔ ندا یس دا ہول کلاس شوڈ بی انوالو، پوری کلاس کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، مداخلت کرنی چاہیے۔ ان دس ڈیسیژن، اس فیصلے میں۔ فاخرہ کیا کہتی ہے؟ ڈیئر فیلوز ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو، آپ کہاں جانے چاہتے ہیں؟ دا ہول کلاس ایگریز ٹو گو ٹو دی بیچ ٹو سی دا اوشن، پوری کلاس جو ہے وہ ساحل سمندر پر ساحل کو دیکھنے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا سیکنڈ چیپٹر، جس کے تھرڈ چیپٹر جس کی ایکسرسائز سمیت ٹرانسلیشن پوری کی پوری آپ کو پڑھا دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ آن دی اوشن جو ہے یہ بیسیکلی ایک پوئم کا حصہ ہے اور وہ کس نے لکھی ہے؟ ایس ٹی کالریج نے لکھی ہے۔ ایس ٹی کالریج نے اس رائم آف دی مرنر جو ہے اس پوئم میں یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں انسان کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات میں رہتے ہوئے انسان کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو بیٹا اس پوئم کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو کوآپریٹ کریں گے۔ آج کے دن کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔